بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں یا ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے؟ تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان اصل میں کہتے ہیں دل سے کسی چیز کو ماننا، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، دل سے کسی چیز کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور پھر جب انسان دل سے ایک بات کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کا اثر اس کے وجود پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے اعضاء پر، اس کے جسم پر ہوتا ہے، اور یوں اس کا پورا جسم اپنے اس اعتقاد، اپنے اس عقیدے کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر میں اس کا جسم اس عقیدے کی وجہ سے جو جو اعمال کر رہا ہوتا ہے، انسان کے ظاہر سے صادر ہونے والے اعمال، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے مومنو، مسلمان بن جاؤ، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا مومنین سے یہ تقاضا ہے، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے کسی تابع ہو جانا، تابع فرمان ہو جانا، فرما بردار ہو جانا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنا خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تو بیٹے نے آگے سے جو جواب دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کام، جو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما، کہ جب یہ دونوں تابعدار ہو گئے، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے اسلام کے لفظ سے، کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو اس کے بعد آگے سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے حکم کے سامنے تابعدار بنا دے، فرما بردار بنا دے، جو کہہ دیا گیا وہ انسان کر گزرے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور اسلام کے کتنے شعبے ہیں۔ ہم بسا اوقات اسلام کا مفہوم بہت محدود سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات جو اہم اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے 5 حواس عطا کیے ہیں، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، 5 سینسز، جن حواس سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی طاقت دی، آنکھ کی نعمت دی، کان عطا کیا، ہاتھ عطا کیا، زبان عطا کی۔ ان ساری چیزوں سے انسان بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر میں آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو میرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز سفید ہے،
یہ چیز لال ہے، یہ نیلی ہے یا پیلی ہے، اس کا علم جو مجھے حاصل ہوتا ہے یہ اس آنکھ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا علم حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہوا۔ اسی طرح آپ کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، تو آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، ہارڈ ہے یا سافٹ ہے۔ اس کا پتہ آپ کو چلتا ہے جب آپ ہاتھ لگا کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، اس زبان کے ذریعے آپ کو اس ذائقے کا علم ہوتا ہے، تو یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو گویا حصول علم کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ذرائع اور حواس انسان کو عطا کیے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہے۔ مثلا آنکھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اب اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک کام ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں آنکھ کے ذریعے سننا شروع کر دوں یا آنکھ کے ذریعے میں کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرنا شروع کر دوں، ظاہر ہے یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بیکار ہے، آنکھ فضول ہے، آنکھ کسی کام کی نہیں، آنکھ بالکل کام کی ہے، لیکن آنکھ سے جو کام آپ لینا چاہتے ہیں، آنکھ کو اس مقصد کے لیے تخلیق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس کی اپنی لمیٹیشن ہے کہ یہ ایک حد تک جا کر کام کرتی ہے، اس حد سے آگے آپ کی آنکھ آپ کو کوئی چیز نہیں دکھاتی۔ یہی حال باقی تمام حواس کا ہے، زبان ہو، ہاتھ ہو۔ آپ ہاتھ سے جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں، ظاہر ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے وہیں تک آپ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جو آپ کی ہاتھ کی لمٹ سے باہر ہے آپ اس چیز کو نہیں پکڑ سکتے۔ اسی طرح اگر ہاتھ سے آپ دیکھنے کا کام لینا چاہیں یا سننے کا کام لینا چاہیں، یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ تو یہ 5 حواس اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان میں سے ہر ایک کی لمٹ جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے عقل کی۔ جب انسان ایک چیز کو دیکھ کر بھی نہیں حاصل کر سکتا، اس کا علم سن کر بھی نہیں، ہاتھ لگا کر بھی نہیں، تو اس کا علم انسان پھر اپنی عقل سے حاصل کرتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک پین ہے، آپ نے پین کو دیکھا، آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ پین ہے، لیکن اب عقل کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پین ہے، اس کو کسی نے بنایا، اس کے اندر سیاہی ہوگی، وہ سیاہی کسی نے بنائی ہوگی جس کے ذریعے یہ کام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے علم میں آتی ہیں، یہ جو آپ سمجھتے ہیں، یہ عقل کی نعمت سے سمجھتے ہیں۔ تو جب ان حواس کی لمٹ پوری ہوتی ہے تو عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح ان کی لمیٹیشن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل کے لیے بھی بہت ساری حدود مقرر کر دی ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تو ہر چیز، ہر معاملہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقل کی لمٹ سے باہر کی ہیں، جو عقل جس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل جس کو نہیں سمجھ سکتی، اس کے لیے پھر ہمیں کسی اور ذریعے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جہاں پر عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں پر عقل کی بس ہو جاتی ہے، جب عقل یہ کہہ دے کہ آگے جانا میرے بس میں نہیں ہے، اس وقت وہ نقطہ آغاز ہوتا ہے وحی الہی کا۔ جو چیز عقل سے انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر وہ سمجھانے کے لیے جو حصول علم کا ذریعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ حدیث ہے۔ اس لیے ہم جب دین کے کسی معاملے میں گفتگو کرتے ہیں یا کسی دینی بات کو، کسی دینی مسئلے کو سمجھتے ہیں، تو بسا اوقات ہم کسی بات کو اس وجہ سے نہیں سمجھ پاتے یا ہم اس کو مسترد کر دیتے ہیں یا ہم اس کو قابل عمل نہیں سمجھتے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو اگر ہم اس طرح باتوں کو رد کرنا شروع کر دیں تو بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم اس کو کرتے جاتے ہیں۔ تو عقل کی بھی ایک لمٹ اور حد ہے، اور جب وہی کسی چیز کے بارے میں آ جاتی ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے بلند ذریعہ ہے علم دینے کا۔ جب اس وحی کے ذریعے کسی چیز کا حکم دے دیا گیا تو وہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے اور اس کی پیروی کرے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس چیز کا نام ہے اسلام،
کہ آپ کو ایک حکم دے دیا گیا، اب وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ادخلوا فی السلم، کہ مسلمان بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی اللہ کا تابعدار بن جاؤں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ نے فرمایا میں سب سے پہلا تابعدار ہوں اللہ کے بندوں میں۔ اس چیز کا نام ہے اسلام۔ اب اگر آپ دیکھیں اسلام کی عبادات کو، تو اسلام کی بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا آپ روزے کی عبادت کو دیکھیں کہ روزہ فرض کیا گیا، سحری کا وقت ہوتا ہے، اب سحری اگر ختم ہو رہی ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی 1 منٹ مزید کچھ کھا پی لیتا ہے تو پھر چاہے وہ پورا دن مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد تک بھی بھوکا رہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اس نے 1 منٹ تاخیر کی ہے تو افطاری کے وقت اگر وہ 1 منٹ دوبارہ تاخیر کر لیتا ہے افطاری کے اندر، یا 2 منٹ یا 10 منٹ یا 1 گھنٹہ، تو اس کا کفارہ ہو جانا چاہیے، اس کا روزہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن شریعت اس کو نہیں مانتی۔ اسی طرح افطاری کا وقت ہوا، حدیث شریف میں فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں نے مزید نیکیاں کمانی ہے، میں مزید اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں مزید تاخیر سے افطاری کروں گا، تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اس چیز کا نام ہے جو آپ کو کہہ دیا گیا قرآن اور حدیث کے اندر، جو بتا دیا گیا، جو حکم دے دیا گیا، بس انسان اس کی تابعداری کر لے اور اس کو مان لے۔ اسی طرح آپ حج کی عبادت دیکھیے، حج کی عبادت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک جز ایسا ہے جو انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ مثلا آپ طواف کی عبادت کو دیکھیے کہ ایک گھر ہے پتھر سے بنا ہوا، انسان اس کے گرد چکر لگا رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان انسان دوڑیں لگا رہا ہے، میدان عرفات ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اور اس کے بغیر مسلمان کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے اسلمت لرب العالمین، کہ مجھے حکم دے دیا گیا، اب میں تابع فرمان ہوں، مجھے جیسے کہہ دیا گیا میں ویسا ہی کروں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ دینی معاملات کے اندر ہمیں ہر جگہ اپنی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ کسی دینی معاملے کو اس وجہ سے مسترد کر دینا، اس کو ناقابل فہم قرار دے دینا، ناقابل عمل قرار دے دینا کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہرگز کسی مومن اور کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کریم نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ہی کہا کافتن، پورے کے پورے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے عقائد، دوسرا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے عبادات، یعنی مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ تیسرا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے معاملات، ڈیلنگز، آپ کسی کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی کو کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں، کسی سے کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں، کسی کو رہن رکھواتے ہیں، یہ ساری چیزیں معاملات کہلاتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، کہ آپ کا رہن سہن، میل جول، دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے۔ اور 5واں شعبہ اسلام کا ہے اخلاقیات، کہ آپ کے دل میں کس طرح کے احساسات، کس طرح کے جذبات دوسروں کے لیے ہونے چاہیے، اور اس کا اثر آپ کے رویوں پر، آپ کے طرز عمل پر کس انداز کا ہونا چاہیے۔ یہ 5 شعبے ہیں اسلام کے، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان 5 شعبوں کے اندر مسلمان بن جائے، اس کے عقائد بھی اسلام کے ہوں، اس کی عبادات بھی اسلام والی ہوں، اس کی معاشرت بھی اسلام والی ہو،
اس کی اخلاقیات، اس کے معاملات سب کچھ اسلام کے مطابق جب ہوں گے تب جا کر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل مسلمان ہو گیا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کے اندر جو درس دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ ہم نے ان ساری چیزوں میں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کے اندر اسلام کی اتباع کرنی ہے، تب جا کر ہم مسلمان ٹھہر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان قرار دے سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اس مہینے کے اندر ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اور مسلمان بھی پورا کا پورا مسلمان۔ محض نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج ادا کر لینے سے آدمی پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلام کا ایک شعبہ اس نے ادا کیا۔ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہمارے مسلمان بھائی چیزوں کی قیمتوں کو دگنا کر دیتے ہیں۔ ایک چیز پہلے 10 روپے کلو بکتی تھی تو رمضان میں وہ 20، 30، 40 تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاملات میں اس کی وجہ سے طرح طرح کے مفاسد پائے جاتے ہیں، بہت سی خرابیاں در آتی ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں اس چیز کا درس دینے کے لیے آیا تھا کہ ہم اس کے اندر تربیت حاصل کریں اور پورا سال پھر ہم پورے مسلمان بن جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر رمضان میں ہی ہمارا یہ حال ہوا کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو رمضان کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح ہم نے اپنی معاشرت کو دیکھنا ہے کہ ہماری معاشرت کیسی ہے۔ رمضان میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طریقے سے ملتے ہیں، مہمانوں کا آپ کیا اکرام کرتے ہیں، آپ کی اخلاقیات کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے رمضان میں درست کرنا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزر جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر اگر انسان یہ کوشش کر لے کہ میرا یہ رمضان اللہ کی تابعداری کے اندر جیسے اللہ کو مطلوب ہے میں کوشش کروں، اسی طریقے کے مطابق یہ رمضان گزاروں، تو اللہ تعالیٰ پورا سال پھر اس کو توفیق دیتے رہتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی۔ ہمیں اس آیت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات گزرتے جا رہے ہیں، ہم نے اس کو سامنے رکھنا ہوگا اور ہم نے آج سے یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے پورا کا پورا مسلمان، ایک مکمل مسلمان بننا ہے، تاکہ ہماری ہر چیز، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک پہلو، ایک ایک شعبہ، اس سے اسلام کی جھلک، اسلام کی خوشبو محسوس ہو۔ تب جا کر ہم اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں، اور رمضان میں جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔